الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں رمضان المبارک سے متعلق دو اہم مسائل بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے چند دنوں پہلے کچھ تاجر قسم کے حضرات رمضان المبارک کے ٹائم ٹیبل کے عنوان پر کچھ کارڈ چھپواتے ہیں اور ان کارڈ کے اندر رمضان المبارک کا سحری کا، افطاری کا اور دیگر نمازوں کے اوقات روزوں کی تعیین کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ان کارڈز کے اندر دو چیزیں اور شامل کی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان کارڈ کے اوپر کچھ تصاویر چسپاں کی جاتی ہیں، جیسے کسی کارڈ پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے، کسی کارڈ پر گنبد خضرا کی تصویر ہے، کسی کارڈ پر روضہ رسول کی تصویر ہے، کسی کارڈ پر مسجد حرام کی تصویر ہے، اور کسی پر اور کسی متبرک مقام کی تصویر چسپاں کی جاتی ہے۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز جو ان کارڈوں کے اوپر لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی دعائیں کارڈ کے سر ورق پر لکھی جاتی ہیں، جس میں 3 دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ ایک سحری کی دعا، دوسری افطار کی دعا اور تیسری تراویح کی دعا۔ تو اس بارے میں اس چیز کو بہت اہمیت کے ساتھ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینا چاہیے اور اس اہم مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کارڈ جو تاجر حضرات اپنی تجارت کے لیے اور اپنے پروڈکٹ کو اس کا پرچار کرنے کے لیے اور اس کو مشہور کرنے کے لیے چھپواتے ہیں، مقصد چاہے ان کا جو بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے متبرک مقامات کی بے ادبی کا بہت زیادہ خدشہ اور اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ ان کارڈ کو لوگ بہت زیادہ سنبھال کے نہیں رکھتے۔ جب تک ان کی احتیاج ہے، جب تک ان کی ضرورت ہے، تب تک اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کو صحیح مقام پر رکھا بھی جاتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یا رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کارڈ کو بے حرمتی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ کوڑے کچرے کی جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقامات جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ مقامات جو ہمارے اور ایمان والوں کے دلوں میں بستے ہیں، ان مقامات کو غلیظ، گندی اور ناپاک جگہ پہ ڈال دینا یہ شعائر اسلام کی بے حرمتی اور بے ادبی ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کے ایمان اور اسلام کے سلب ہونے کا بھی اندیشہ باقی رہتا ہے، یعنی وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جانے انجانے میں یہ کام کرتا ہے، پھر بھی وہ ان مقامات کی بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو ایک تو پہلے میں ان تمام تجار حضرات سے، تاجر حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ جب وہ اس قسم کے کارڈ کو چھپوائیں جس میں رمضان المبارک کے سحر و افطار کا ٹائم درج ہو، تو اس میں کسی متبرک مقام کی تصویر کو چسپاں نہ کریں۔ اور دوسرا، عوام الناس سے اور مسلمانوں سے یہ اپیل اور درخواست کی جاتی ہے کہ اگر وہ اس قسم کے کارڈ کو لیں جس میں کسی متبرک مقام کی تصویر ہو تو پھر اس کو ادب اور احترام کے ساتھ رکھیں۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کو حفاظت کے ساتھ ایسے مقام پر رکھا جائے جس مقام پر بوسیدہ اور پھٹے ہوئے قرآن کریم کے اوراق رکھے جاتے ہیں۔
ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ وہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کارڈز کے اوپر جو دعائیں چھاپی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنے کی ترغیبیں دی جاتی ہیں، ان دعاؤں کے بارے میں مختصر سی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی مقصود ہے۔ 3 دعائیں لکھی جاتی ہیں۔ پہلی دعا سحری کے عنوان سے لکھتے ہیں، جس کے الفاظ بنتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، اور کچھ کارڈز پہ دوسری دعا لکھی ہوتی ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان یا من فرض رمضان۔ تو اس بارے میں، اس دعا کے بارے میں علماء کرام جو باتیں تحریر فرماتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا کوئی دعا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیت ہے جس کا تعلق دعا کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ قطعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ اس دعا کے ترجمے میں جو بات کھل کے آتی ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ۔ بصوم غد نویت، میں نے آئندہ کل کے روزے کی نیت کی، من شہر رمضان، جو رمضان کے مہینے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یا پھر نیت یہ ہو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، میں نے اس بات کی نیت کی کہ میں رمضان کے مہینے کی نیت، روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور نیت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ نیت کا معنی آتے ہیں قصد القلب، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، لہذا اس کے لیے الفاظ کا جامع پہنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل کی نیت کو زبان سے ظاہر کرنا چاہے تو اپنے الفاظ سے ظاہر کر سکتا ہے، اس کے لیے لگے بندے الفاظ کا استعمال کرنا، پھر ان الفاظ کو اظہار نیت کے طور پر ادا کرنا ضروری سمجھنا، یہی چیز بدعت کے زمرے میں داخل کرتی ہے۔ لہذا ان الفاظ کی اور ان مخصوص الفاظ کی کوئی قید رمضان کے نیت کے طور پہ یا دعا کے طور پہ احادیث سے ثابت نہیں۔ دوسری دعا دوسرے سرے ورق پر لکھی جاتی ہے افطار کے عنوان پر، جس کے الفاظ ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا بالکل صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن پچھلے 1-2 سال سے ایک صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا گیا، اور جس میں اس دعا کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کا ایک ایجنڈا چلایا گیا، تاکہ لوگ اس دعا کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں اور یہ دعا جو ہے اس کی شکل اور اس کی کیفیت بدلے۔ وہ کیا چیز رائج کی گئی؟ وہ یہ رائج کی گئی کہ یہ جو دعا افطار کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کا محل اور اس کا موقع افطار سے قبل نہیں بلکہ افطار کے بعد ہے، یعنی یہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے گی، افطار سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے پیچھے انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ اس دعا کا آخری جز اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے رزق سے افطار کیا۔ اب وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ چیز بتاتا ہے کسی کام کے ہو جانے پر، یعنی افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی جس میں یہ بتایا گیا کہ میں نے افطار کیا۔ حالانکہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس وقت تک افطار ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس دعا کو افطاری کے بعد پڑھا جائے، کیونکہ اس میں افطار ہو جانے کے بعد کا عمل اللہ کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور اس کے بعد اس دلیل کو دینے کے بعد انہوں نے اس ویڈیو کو جاری کیا اور امت سے یہ اپیل کی کہ اس دعا کا محل اور موقع افطار کے بعد ہے، نہ کہ افطار سے قبل۔ اس بارے میں علماء کرام نے جو جوابات دیے ہیں اس دلیل کے اور ان کی اس بات کے، وہ 2 جواب ہیں، ایک الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ حدیث کے آخری ٹکڑے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا پہلا ہی حصہ اٹھا لو اللہم انی لک صمت وبک آمنت،
اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں تجھ پر ایمان لایا۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ پہلے روزہ ہے یا پہلے ایمان ہے؟ پہلا مقام اور پہلا درجہ روزے کا ہے یا پہلا مقام اور پہلا درجہ ایمان کا ہے؟ تو یقینی بات ہے ہر ایمان والا کہے گا کہ پہلا درجہ ایمان کا ہے، اس کے بعد کا درجہ روزے کا ہے۔ پھر حدیث کے اندر یا دعا کے اندر پہلے روزے کو لک صمتُ اور اس کے بعد ایمان کو وبک آمنتُ کیوں کہا گیا؟ لہذا اس اعتراض کی روشنی میں تو پوری دعا اور پوری حدیث پر انگلی اٹھ جاتی ہے، اور گویا معترض یہ کہہ دے گا کہ یہ حدیث غلط ہے کیونکہ اس میں ایمان کو نمبر 2 دیا گیا ہے اور روزے کو نمبر 1 دیا گیا ہے۔ یہ اس کا الزامی جواب ہے، اور اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس کام کا تحقق اور جس کام کا وجود یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ افطار کرنے والا جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھ گیا اور ابھی افطاری کے اندر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ باقی ہیں تو گویا اس کا افطار کرنا یقینی ہے، متحقق ہے، ثابت الوجود ہے۔ اس اعتبار سے یہاں لفظ ماضی کا اور صیغہ ماضی کا استعمال ہوا جس میں کہا گیا وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ کہ میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، گویا میری افطاری یقینی ہے، جو چند ساعتوں اور چند لمحوں کے بعد ہونے والی ہے۔ اور تیسری دعا جو کارڈ کے اوپر، رمضان کے کارڈ کے اوپر چھپتی ہے، وہ ہے تراویح کی دعا، جس کے الفاظ بنتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ تسبیح ہمارے دیار کے اندر اور ہمارے علاقوں کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد، تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، اور ترویحہ کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں آرام کرنا، استراحت کرنا۔ لہذا ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ملتا ہے، جو وقت ملتا ہے، وہ اسی نیت سے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو تھک گئے ہیں وہ تھوڑے سے وقفے کے اندر اپنی تھکن کو دور کر لیں، یا جن لوگوں کو قضاء حاجت کرنی ہے، استنجا کرنا ہے یا وضو تازہ کرنا ہے، وہ اس وقفے کے اندر استنجا سے فارغ ہو جائیں، وضو کو تازہ کر لیں۔ اس نیت سے یہ وقفہ رکھا گیا ہے۔ پھر اس وقفے کے اندر لوگوں کے اعمال مختلف رہے۔ اہل مکہ اس وقفے میں طواف کرتے تھے اور اہل مدینہ اس وقفے کے اندر 4 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اس اعتبار سے امام مالک کی طرف ایک قول یہ منسوب کیا گیا ہے کہ امام مالک تراویح کی 36 رکعتیں پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے۔ 20 رکعت تراویح کی ہوتی تھی اور اس کے اندر 16 رکعتیں نفل ہوتی تھی، جو ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کے اندر وہ پڑھتے تھے۔ حالانکہ 16 رکعت تراویح میں شامل نہیں ہیں، وہ تو تراویح میں اور وقفے میں اس کا فائدہ اٹھا کے 4 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، باقی 20 رکعت جیسی پڑھی جاتی ہے ویسے ہی وہ پڑھتے تھے۔ تو اس ساری تفصیل سے جو بات کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ملتا ہے اس میں کوئی خاص مسنون دعا ثابت نہیں ہے۔ جو شخص جس طرح کا عمل کرنا چاہے اس وقفے کے اندر اس کو اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص خاموش بیٹھے رہنا چاہے وہ خاموش بیٹھ سکتا ہے، کوئی شخص استنجا کرنا چاہے وہ استنجا کر سکتا ہے، کوئی شخص نفل نماز پڑھنا چاہے وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے، یا کوئی شخص تسبیح پڑھنا چاہے وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے، یا ہمارے یہاں جو مروج دعا ہے اس دعا کو اگر پڑھنا چاہے تو یہ عقیدہ رکھ کے پڑھ سکتا ہے کہ یہ دعا پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے اور اس کے پڑھنے پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔